أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ محمد افنان، علی اصغر، غلام علی، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ اور آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ نشاط فاطمہ، جی الحمدللہ. صلی علی محمد وعلی محمد. جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلامت کتاب سمدیہ میں کس چیز کے جی بارے میں؟ آقا ٹھیک ہے الحمدللہ. اعراب کے بارے میں بات چل رہی تھی. آپ کا نیٹ ورک شاید خراب ہے، دیر سے آواز پہنچ رہی ہے، آپ کو دوبارہ سے جوائن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی اعراب کے بارے میں اور اعراب کی علامتوں کے بارے میں، جس میں سے ہم نے رفع کی علامتیں بھی پڑھ لی، لکھ لی، نصب کی علامتیں لکھ لی، پڑھ لی، اور جر کی بھی علامتیں لکھی اور علامتیں جر کی 3 علامتیں بتائی تھی. علامت جر 3 تھیں. کون کون سی؟ کسرہ، فتحہ، کسرہ یا فتحہ. علامت جر یا کسرہ ہوگی یا فتحہ. بتایا تھا علامت جر کسرہ کہاں ہوتی ہے؟ جمع مؤنث سالم میں، مسلمات سمیت من مسلمات، یا اس میں مفرد میں سمیت من سعید، یا جمع مکسر میں سمیت من رجال. تو علامت جر مفرد میں، جمع مکسر میں، جمع مؤنث سالم. اور علامت جر یا کہاں ہوتی ہے؟ اسماء ستہ میں، سمیت من طالب، سمیت من ابی طالب. یاد دکھ رہی ہے آپ کو؟ سمیت من ابی فاضل، ابی فاضل. یاد دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی آقا. اور علامت جر فتحہ ہوتی ہے فعل منصرف میں، سمعت من احمد، سمعت من احمد. احمد. علامت جر تھی. علامت نصب فتحہ کہاں کہاں تھی؟ اس میں مفرد میں، جمع مکسر میں، فعل مضارع میں نہیں، اس میں مفرد میں سے رأیت سعیدن، رأیت رجالا، یہی ہے نا؟ لن ینصرا، فعل مضارع کے 5 دنوں میں. ٹھیک ہے، علامت نصب فتحہ. اور علامت نصب الف کہاں آتی ہے؟ اسماء ستہ میں، رأیت ابل فضل، ابل فضل. ابا میں ابھی کا ہے ابا جی. رأیت ابا طالب. اور علامت نصب فتحہ، علامت نصب الف اور علامت نصب یا. تثنیہ اور جمع مؤنث جمع مذکر سالم میں، رأیت مسلمین، مسلمین، رأیت مسلمین. یعنی تثنیہ میں بھی علامت نصب یا ہوتی ہے اور جمع مذکر سالم میں بھی. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تثنیہ میں یا سے پہلے فتحہ ہے مسلمین، اور جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے زیر ہے مسلمین، کسرہ ہے مسلمین. سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اور کیا کیا علامت نصب؟ کسرہ بھی تو آتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جمع وہ غیر منصرف میں علامت جر کیا ہوتی ہے؟ سمیت من احمد.
میں نے احمد سے سنا. تو من کی بات من حرف جر ہے, احمد مجرور ہے. یہ مت کہیے گا مجرور نہیں ہے, مجرور ہے لیکن علامت جر فتحہ ہے. علامت جر فتح ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ ہیلو, جی آگا, جی آگا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آگا. نہیں بتا رہے. آپ نے مثال دیکھی علی اصغر, غور آپ میں سے کون بتائے گا؟ سب لوگ غور کیجیے گا. سمعت من احمد, سمعت من احمدی, سمعت من احمدکم. تین مثالیں ہیں, کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ سمعت من احمدکم, جی, سمعت من احمدکم, سمعت من احمدکم, سمعت من الاحمد, احمد اور سمعت من الاحمدہ. احمدہ. سب صحیح ہے, سب سمعت من احمد. کچھ صحیح کچھ غلط. جو سب صحیح کیوں ہیں؟ احمد اس میں مختلف ہے یا نہیں؟ اور ابھی بتایا تھا مین جار ہے, احمد یا سب میں مجرور ہے نہیں ہے. اور کیا بتایا, غیر منصرف میں علامت جار فتحہ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہے کسرہ. تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کیوں؟ الف لام کی وجہ سے. جی, آگا کیونکہ اس میں الف لام آ رہا ہے, یہ فرق ہے نا اس میں. احمد ایسا تھوڑی کہ یہاں غیر منصرف یہاں نہیں ہے, احمد تو غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کہہ رہا ہے علامت جر میں فتحہ ہوتا ہے, تو پھر یہ غلط ہوئی دونوں. بتائیے غلط ہوئی دو مثالیں. تینوں مثالیں صحیح ہیں, تینوں مثالیں صحیح ہیں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ غیر منصرف میں حالت جری میں یعنی علامت جر فتحہ ہوتی ہے, لیکن اگر غیر منصرف پہ الف لام آ جائے یا غیر منصرف کسی چیز کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر علامت جر کسرہ اس پہ آ جاتا ہے, پھر کسرہ آ جاتا ہے. یاد رہے گا, یاد رکھنا کہ غیر منصرف میں علامت جر فتحہ ہوتی ہے, لیکن اگر غیر منصرف کے اوپر الف لام آ جائے یا وہ کسی کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر اس پہ علامت جر کسرہ آ جاتی ہے, پھر فتحہ نہیں کسرہ. ٹھیک ہے, اب آگے پڑھیے کتاب کو. اب ہماری علامت جزم رہ گئی تھی نا, اعراب کی چار قسموں میں سے ہم نے علامت رفع پڑھ لی, علامت نصب, علامت جر پڑھ لی, علامت جزم پڑھیں گے. اور بتایا تھا جزم کی کتنی علامتیں؟ دو علامات جزم. اور آپ سب کو پتہ ہے علامات جزم, کیونکہ بتایا تھا جزم فعل سے مخصوص ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب فعل مجزوم ہوتا ہے فعل مضارع تو 5 صیغوں میں علامت جزم سکون, 7 صیغوں سے حذف نون. تو علامت جزم کیا ہوئی؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سکون اور حذف نون. سکون اور حذف نون. سکون اور علامات جزم. سکون کا ہے علامات جزم جہاں پر علامت جزم پہلے. آپ کی کلاس والے غائب کہاں ہو جا رہے ہیں؟ پہلے
मुजारे के 5 चीजें 1 4 7 13 और हस्बनून फिर मुजारे के 7 चीजें जहां पर उन्हें हावी होता है। में जहां भी होता है उन्होंने भी हट जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर फेल मुजारे मजमून लाम बोलिए यंसुर लम क्या है? सुकून है। सुकून क्या है? सुकून है। सुकून लम है। यंसुर लम तंसुर लम अंसुर लम नंसुर और यंसुर रानी था तस्निया यंसुर रानी था बोलिए लम जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लम यंसुरा गिर जाएगा। लम यंसुरा सही है नहीं? 2 जज्म के अलावा जी ये ठीक है। लेकिन अलामत जज्म सुकून कब है? उन 5 चीजों में जब नाकिस ना हो, फेल नाकिस ना हो यानी आखिरी हर्फ इल्लत ना हो, वरना तो फिर अलामत जज्म क्या होती है? अगर हर्फ इल्लत है आखिर में तो हस्बे हर्फ इल्लत। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ हस्बे नून हमने गलत लिखा। अलामत जज्म एक सुकून है। अरे हस्ब है, क्या है? हस्ब। अब ये हस्ब होता ये हस्ब हस्ब। अब ये हस्ब ये हो गया एक हस्ब तो ये रहा। आगा अब हमने जो इधर लिख लिया अब हम क्या करेंगे? आगा आपने तो हाथ से आराम से रिमूव कर लिया, पहले हम कैसे मुजारे के 5 करेंगे? चीजों में जब फेल सहीहुल आखिर हो, सहीहुल आखिर यानी आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, सही हो। और हस्ब ये भी फेल मुजारे के 5 चीजों में फेल इन्हीं 5 चीजों में, लेकिन कब? जब फेल होता हो यानी नाकिस हो भी जब फेल मुजारे नाकिस नाकिस चाहे नाकिस से वावी हो चाहे नाकिस से याई हो। मिसाल के तौर पर यादुकू है, क्या है? पहले मुजारे का रुक यादुकू था ना, जी ये जब मंसूब होगा हो जाएगा वाव गिर जाएगी आखिर से या है नहीं। खास एक तो और फिर मुजारे के साथ और एक है हस्फे नून। यहाँ पे निकला था गड़बड़ हो गई। हस्फ हस्फ अब हस्फ होता क्या? हस्फे हरफे इल्लत हस्फे हरफे इल्लत कब? 5 और एक है हस्फे नून कहाँ पे? खास ये है। आप समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अलावा जी आगा सुकून है, सुकून अगर पहले मुजारे सही आखिर है तो सुकून और अगर मुतल्लुल आखिर है तो हस्फ हरफ इल्लत और साथ से ठीक है। जी आगा लिख लिया? हेलो जी आगा जी लिख आगा लिया। जी। आइए किताब से देखते हैं थोड़ा सा।
یہاں سے پہنچی تھی بات، یہاں تک پہنچی تھی علامات توضیح علائم الرفع اربعون، علامات رفع 4 ہیں، الضمۃ والالف والواو والنون، یہ 4 ہیں علامات رفع، ضمہ الف واو نون۔ فالضمۃ علامت رفع ضمہ ہے کب؟ فی الاسم المفرد، جو کاپی پہ لکھوا رکھا ہے کاپی کھول کے سامنے رکھیے، اس میں مفرد میں 1، والجمع المکسر جمع مکسر میں، والجمع المؤنث السالم جمع مؤنث سالم میں، والمضارع اور مضارع کے 5 صیغوں میں، ان جگہوں پر علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی آقا۔ جی آقا۔ والالف یعنی علائم الرفع اربعون، اس میں الضمۃ والالف، الف علامت رفع کہاں ہوتی ہے؟ فی المثنى تثنیہ میں، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ وہوا یعنی تثنیہ ما، ایسا اسم ہے جو دلالت کرے الاثنین، دو پر دلالت کرے، وہ اغنى عن العاطفین، اور عاطفین سے، دو عاطف اور معطوف سے ہمیں، معطوف و معطوف علیہ سے ہمیں بے نیاز کرے، ہمیں ضرورت نہ پڑے عطف کرنے کی، اس سے بے نیاز، زید و زید نہ کہنا پڑے، زیدین کہہ دو یا زیدان، یعنی وہ ملحقات ہی، یعنی مثنیٰ و ملحقات ہی، تثنیہ اور ملحقات تثنیہ، وہی ملاقات تثنیہ کیا ہے؟ کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے، لیکن در حالی کے مضافین الی مضمرین، در حالی کے دونوں جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں، کلال جنتین نہیں ہونا چاہیے، اس میں ظاہر کی طرف نہیں، ضمیر کی طرف مضاف ہوں، کلاہما کلتاہما، تب علامت رفع اس میں لکھوگی، وہ اسنان اور اس کی فروع جتنے بھی اسنان، سنتان، اسنتان، تو علامت رفع ضمہ الف ہو گئی، والواو علامت رفع واو ہوتی ہے، فی الجمع المذکر السالم جمع مذکر سالم میں، وہ ملاقات، اور ملاقات جمع مذکر سالم میں، ملاقات جمع مذکر سالم کیا ہے؟ وہی اولو و عشرون و بابو، اولو ہے ایک، تو اولو بے معنی صاحب، اولو العزم، و عشرون و با، عشرون اور اس کے باب، عشرون کے باب کون سے ہیں؟ سلاسون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، جو دہائیاں ہیں، اور علامت رفع واو کہاں ہوتی ہے؟ والاسماء الستہ تھے، اسماء ستہ میں، وہی اسماء ستہ کیا ہے؟ ابوہ با اس کا باپ، اخوہ اس کا بھائی، ہموہا اس لڑکی کے رے سسرالیہ، اس لیے ہاں ضمیر لائے، لڑکی کے سسرالیہ کو ہمو کہا جاتا ہے، اس لیے ضمیر ہموہا اس لڑکی کے سسرالیہ، فو ہو یعنی منہ، ہنو کہتے ہیں شرمگاہ کو، ذو مالن صاحب مال، یہ ہے اسماء ستہ، ہو گئے 6، اب آخ، ہم، وفم، ہن، حاصل، ابھی کہہ رہے ہیں در حالی کے یہ اسماء ستہ مفردتن، یہاں پہ عطف ہے، والاسماء الستہ، اسماء ستہ در حالی کو مفردہ ہوں، مکبرہ ہوں یعنی تصغیر نہ لائی گئی ہو، مضافت الی غیر الیاء مضاف ہوں لیکن غیر یا کی طرح، تب ان کا علامت رفع کیا ہوگی؟ واو ہوگی ان کے اندر، اس کے بعد علامت رفع نون ہوتی ہے فی المضارع، مضارع میں، لیکن کون سے مضارع میں؟ المضارع المتصل به، مضارع کے جس سے ملا ہوا ہو ضمیر رفع، ضمیر رفع ملی ہوئی ہو، یا ضمیر رفع ملی ہوئی ہو، مضارع متصل، ٹھیک ہے، یضربان تضربان، لمثنى تثنیہ کے لیے، اور جمع یا جمع کے لیے، اور مخاطبت یا مؤنثہ، تو تثنیہ یعنی چاروں تثنیہ، جمع یعنی جمع مذکر غائب و حاضر، اور مخاطبہ ایک واحد مؤنث حاضر، نحو جیسے یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین، سب میں لیکن نون علامت رفع، اکمال، علائم النصب 5، نصب کی 5 علامتیں ہیں، الفتحۃ والالف والیاء والکسرۃ وحذف النون، ہو گئی 5، فتحہ، الف، یا، کسرہ اور حذف النون، فالفتحۃ فتحہ علامت نصب ہوگی فی الاسم المفرد، اس میں مفرد میں، والجمع المکسر جمع مکسر میں، والمضارع اور مضارع کے 5 صیغوں میں، یعنی علامت نصب فتحہ ہوگی، والالف الف علامت نصب ہوگی فی الاسماء الستہ، اسماء ستہ میں، وہ جو اوپر گزرے اس میں علامت رفع واو تھی تو علامت نصب الف ہوگی، وال یا علامت نصب یا ہوتی ہے پھر مثنیٰ والجمع یعنی تثنیہ اور جمع مذکر سالم میں، اور ملاقات ہما ان دونوں کے ملاقات میں، یعنی تثنیہ اور جمع کے ملاقات،
والکسرۃ کسرہ علامت نصب ہوگی فی الجمع المؤنث السالم میں جمع مؤنث سالم وحذف نون افعال خمسہ 7 صیغوں میں 7 میں ہے تو پھر خمسہ کیوں کہا 5 کیونکہ ریپیٹ ہے نا اس میں چاروں تسنیہ میں 3 تو سیم ہے اس لیے توضیح علائم الجر ثلاث جر کی 3 علامتیں ہیں الکسرۃ والیاء والفتحۃ فالکسرۃ پس کسرہ فی الاسم المفرد کسرہ علامت جر ہوتی ہے اسم مفرد میں والجمع المکسر اور جمع مکسر میں در حالی کے المنصرفین یہ دونوں منصرف ہوں کون اسم مفرد اور جمع مکسر تب علامت جر کسرہ ہوتی ہے لیکن اگر مفرد اور جمع مکسر منصرف نہ ہو کہ غیر منصرف ہوں تو پھر علامت جر کیا ہوتی ہے فتحہ تو علامت جر کسرہ ہوتی ہے اس میں مفرد میں جمع مکسر دونوں منصرف میں والجمع المؤنث سالم میں جمع مؤنث سالم میں مسلماتین والیاء اور یا علامت جر ہوتی ہے فی الاسماء الستۃ اسماء ستہ میں ابی ابی الفضل اور مثنی اور جمع میں تثنیہ اور ملاقات تثنیہ میں اور جمع اور ملاقات جمع میں مسلمین مسلمین والفتحہ تو فتح علامت جر ہوتی ہے فی غیر المنصرف غیر منصرف میں سمیت من احمدہ اگر علامتان تھا نون اضافت کی وجہ سے ذکر علامت الجزم جزم کی 2 علامتیں السکون والحذف فالسکون سکون علامت جزم ہوتی ہے فی المضارع صحیحا مضارع صحیح میں یعنی جس کا آخر صحیح ہو یعنی حرف علت نہ ہو لیکن کب 5 صیغوں میں والحذف فیہ اور انہی 5 صیغوں میں حذف ہوتا ہے معتلن اگر فعل مضارع معتل ہے تو وفی الافعال خمسہ اور افعال خمسہ میں جہاں جہاں نون اعرابی تو 7 جگہ ان میں حذف سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ بات تمام ہو گئی کل انشاءاللہ ایک بات پڑھیں گے کہ اعراب کہاں کہاں مقدر رہتا ہے پوشیدہ رہتا ہے ٹائم تمام ہو گیا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه پریکٹس کیجئے گا لکھوا دیا ہے میں نے صحیح سے اسے یاد کیجئے جی جی آقا انشاءاللہ